معراج فقیر بیان کرے گا انداز اور ہوگا، گستاخ بیان کرے گا انداز کیوں جی؟ فقیر کی کہندا سرکار دی سواری چلی کہاں؟ قرآن گواہ ہے، مکے سے چلی من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، ہزاروں کلومیٹر دا سفر ہے۔ کتنا؟ پھر میرے آقا کا آفاقی سفر شروع ہوا تو سانو سارا جان دیو کہ سرکار گئے کہ مڑ کے آئے۔ خدا کا قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ میرا آقا راتوں رات بیت المقدس گیا، مڑ کے آیا، ہزاراں کلومیٹروں دا فاصلہ طے کیتا، پھر آسمانہ دا فاصلہ تو اسی گن نہیں سکتے۔ قرآن کی زمینی گواہی بھی لے لیں تو یہ بات تب ہی ہو سکتی ہے اگر خواب وچ گئے ہوندے تو خدا دا کمال کیے، خواب وچ تو ماڑا بندہ بھی امریکہ یورپ پھر آندا ہے۔ خواب میں بیت المقدس جانا میرے آقا کا کوئی کمال نہیں ہو سکتا، خواب میں آسمانوں پہ جانا میرے آقا کا کوئی کمال نہیں ہو سکتا، ماڑے تو ماڑا بندہ ساری دنیا پھر سناؤ۔ میرے آقا کا کمال یہ ہے کہ آقا اپنے جسم کے ساتھ گیا، بیت المقدس بھی گیا، آسمانوں پر بھی گیا۔ چھڑا خواب دیکھنا اس کی تو اہمیت ہی کوئی نہیں بنتی، کوئی بندے دیکھ لیں۔ پر سنو، میرے آقا نے گناہگاروں کا نقشہ بھی کھینچا، نیکے کاروں کا نقشہ بھی کھینچا، وہ زبانہ چیرن والی حدیث روایتہ اپنی جگہ تے میرے آقا کی سواری چلی، جبریل نال ہے، سرکار پوچھتے ہیں جبریل ایک خوشبو آ رہی ہے، خوشبو کا دیے؟ فرمایا یا رسول اللہ جنت دی خوشبو ہے، ابھی سفر بیت المقدس کا ہے۔ یا رسول اللہ جنت کی خوشبو ہے۔ فرمایا ایک کتھوں آ رہی ہے؟ جبریل عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھلے ایک قبر ہے، زمین پر ایک قبر ہے جس سے یہ جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ پوچھے کدی قبر؟ اب جبریل بات بتا رہا ہے، میرے آقا سن رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا فرعون کی ایک لونڈی تھی، غلامہ تھی، اس کی بچی کی غلامہ تھی، وچوں خدا نو منن والی سی، اتوں ڈیوٹی فرعون دے گھر لگی سی۔ آندے نا میرے کو بندے ویر جی ساڈا افسر بھابی ہے فلاں ہے، میں کہا فکر نہ کر، فرعون آندے گھر وچ بھی ڈیوٹیاں لگیاں ہوندیاں، ڈیوٹی سمجھا کرو اپنی سنیو، بی بی ہے خدا دے منن والی، موسیٰ علیہ السلام نو منن والی، خدمت اتھے کر دی، تنخواہ اتھوں لبدی۔ ایک دن فرعون دی بیٹی دی کنگھی کردیاں کردیاں کوئی کنگھی ڈگ گئی، کوئی بدشگونی ہو گئی، اس ایک دم نوکریانی دے منہ چ نکلیا میرے اللہ میری توبہ۔ فرعون دی تھی انہوں پوچھ دیے تیرا اللہ میرے پیو دے علاوہ کوئی ہو رہے؟ گل نکل گئی، مسئلہ سامنے آ گیا، پوچھیا تیرا اللہ میرے باپ تو علاوہ کوئی ہو رہے؟ کہنے لگی ہاں میرا اللہ وہ اللہ ہے جڑے تیرے پیو دا بھی اللہ ہے، فرعون دا بھی اللہ ہے۔ میرا اللہ وہ اللہ ہے جو اس فرعون کا تیرے باپ کا بھی اللہ ہے۔ بچیاں لاڈلیاں دیاں شاواں دیاں، انہیں جا کے ابے کی شکایت کی تھی نوکریانی کافر ہو گئی ہے، ابا تنو خدا نہیں مندی، محلے چی روڑا پہ گیا، انہیں کہا لیاؤ میں انہوں سزا دے، انہیں کہا فرعون نے اس بی بی نو دیوار نہ لا کے کل ٹھوک دیو، زمین تے لٹاؤ کل ٹھوک دیو۔ وہ کل ٹھوکے، ایک ٹھوکیا، پوچھیا میں اللہ کے نہیں؟ انہیں کہا اللہ تو وہی ہے جڑا تیرا بھی ہے تے میرا بھی ہے۔ دعا کل ٹھوکیا، 10 بی بی اللہ میں ہاں کہ نہیں؟ پھر بی بی کہ اللہ تو وہی ہے۔ نوری صاحب کہندے نا مولوی ڈراندا ہے موت کو لو، اللہ دی قسم موت دی تو کھڑی ہوندی جدو مومن ببر شیر بندا ہے۔ یہ وہ گھڑی ہوتی ہے جدو مومن نے ببر شیر بننا ہے۔
ساری زندگی یہ تھکاوٹ لینیاں وہ غازی علم دین دی گل سنا رہے سن کہ سرکار پوچھی اکل لانا ہی آج ہوں دسو ہوں سرکار جے پوچھو تو ہوں غازی علم الدین موت کو ڈردا ہے تیرے میرے کو پوچھ پاؤ ڈردا ہے ایک نہیں کروڑوں پھانسیاں کھڑی موت تو ہار گئی تھی موت ہار گئی تھی علم الدین جیت گیا تھا اسی بازی جیت گیا آج میرے آقا کسی نے خواب جا کے پوچھنا آج جانا ہی کہ کل آنا ہی خدا کی قسم موت ہار جائے گی مومن جیت جائے گا سرکار کا ایک اشارہ ہے میخاں ٹھوکیاں جا رہی ہیں پوچھیا جا رہا ہے میخاں ٹھوکیاں جانے خدا ایک ہی ہن مومن تے موت کے وقت مومن پہ نشہ چھا جاتا ہے کوئی شے سامنے نہیں چھا گیا نشہ ایمان کا فرعون نے حکم دیتا نہیں پئی مندی یہ 6 مہینے کا بچہ ہے چھاتی تے رکھ کے انہوں ذبح کر دو جس ویلے بچے نو ذبح کرن لگے تے ماں نے بچینی کی تھی میکھاں کھا کے نہیں کی تھی بیٹے دی واری بچین ہوئی ماں سی کوئی دل چ بچینی آئی وہ ویلے اور سن شریطاں اور سن بول پہ سن 6 مہینے کا بچہ بول پیا ماں تیرا وہی خدا ہے جڑا میرا خدا ہے کمزوری نہ دکھائی ولیہ کا ماں میرا وہی خدا ہے جو تیرا خدا ہے میری گردن کٹ جائے کمزوری نہ دکھائی کدا بچہ سی فرعون دی نکریانی دی لونڈی دا بچہ سامنے چھری ویک پہ ماں نو کہندا خوف نہ کری ایمان تو نہ ڈگمگائی وہ فرعون دی نکریانی دا بچہ ہے موت سے نہیں ڈرتا وہ میری فاطمہ دی چولی دا پالیا ہوئے خاتون نے جنت دی چوڑیاں دی لوریاں لیا انہوں نے موتا کوڑو کتھا ڈرنا ہے موتا کتے ریڑے آ سکتے رہے سنا میری بات پتہ نہیں تو انہوں کیڑیاں کربلاواں سنا دیں موت تے انہوں نے گھر دی لڑنی سی موتا نہیں جتیاں جتیا حسینی سی وہ نبی کی گد کا پالا کہاں وہ فرعون دی نکریانی دی چولی دا پالیا کہندا ماں اے موت کوئی شے نہیں تیرے پتر دی گردن کٹی دی کٹین دے تیری چھاتی دے رکھ کے ذبح کر دین کرن دے ایمان وچ کمی نہ لے آئی اس کو مار دیا گیا قتل کر دیا گیا یا رسول اللہ اسے اس جگہ زمین پر دفن کر دیا گیا یہ وہی زمین ہے جسے جنت کی خوشبو آ رہی ہے قربان جاؤں میرے آقا پوچھتے ہیں جبریل خوشبو کتھوں آئی معلوم ہوا مومنوں کی قبروں سے جنتوں کی خوشبوئیں آتی ہیں جنت کی خوشبو آتی ہے کیا دی واہ میرے دوستو میرے آقا کا یہ معراج کا سفر ہے آپ پہنچے امام اکٹھے ہوئے نماز پڑھائی میرے آقا آسمان تے گئے روز مولوی کہندے سرکار تے وہی آندی سی کون لے کے آندا سی کہندے جبریل لے کے آندا سی جدو جبریل پیچھے رہ گیا تو سرکار اگے ٹر گیا تو خدا تے رسول وچ گل ہوئی کہ نہیں ہوئی ہن وہی کتھے سی اب وہی کی ضرورت نہیں تھی جبریل پھیرے لاندا رہا اس میں کوئی شک نہیں ہے تکو دوستو اسی سادہ جا مسلمان ہاں موسیٰ علیہ السلام تور تے گئے تے پوری کتاب لے کیوں جی ٹھیک کیا داؤد علیہ السلام پوری کتاب لے زبور پوری آئی انجیل پوری آئی ساڈے مولوی کی کہتے ہیں ساڈا نبی غار ہرا چ اتریا تے 3 ایتاں لے کے آیا کیا رہ گیا اسلام کے دامن میں کتنی ایتاں 3 ایتاں ان ایتاں چ لکھیا ہی کوئی نہیں تو نبی ہے
انہاں ترے آیتاں کدرے نہیں لکھیا کہ میرا آقا نبی ہے. انہاں ترے آیتاں کوئی نماز نہیں لکھی، کوئی روزہ نہیں لکھیا. اقرا بسم ربک الذی خلق. بڑیاں حدیث کی باتیں. درجہ میرے آقا دا بلند ہے، نبیوں کا نبی ہے، اور نبی آئیں تو پوری کتاب ملے. موسیٰ طور سے اترے تو پوری کتاب لے کے آئے. میرا آقا ہرا سے اترے تو 2.5 آیتاں لے کے آوے. نہیں سن، میرا آقا ہرا سے اترا، پورا قرآن اس کے سینے میں تھا. لو محفوظ سے اتر آیا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے ایک رات میں اتار دیا. میرے محبوب تیرے سینے میں اتار دیا. میرے آقا دے سینے چو 3 بردے نکلتا رہا. ایک اور رات اتریا، ایک اور رات اتریا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، قدر کی رات اتارا، بالکل اتارا. لوح محفوظ سے اتارا، دوسری لوح محفوظ میں رکھ دیا گیا. آسمان سے اتارا، میرے آقا کے سینے میں رکھ دیا. میرا آقا جب ہرا سے اتر رہا تھا، پورا قرآن میرے سرکار کے سینے میں تھا. اعلان کرنا اور بات، پورا پیغام ایک آدمی سارا علم تو ایک دن چ نہیں دس سکتا. قربان جاؤں، میرا آقا معراج پہ گیا. یہ سارا سفر ہم تو سمجھتے ہیں سارا رحمت کا سفر ہے. شروع کیتا تے جنتاں دی عواماں زمین تے آ رہی سن. دوستو، سنگن والا کوئی نہیں، ویکھن والا کوئی نہیں. ویکھن والا پیر ارشاد بادشاہ ہوئے تے قبراں دا حال دسے. ایک انا ہے، انہوں کی پتہ ہے، وہ کہندا جی قبراں چ کی آ. ایک ہوے جڑا جا کے بہندا ہے گلاں کردا ہے، انہوں پتہ ہے کہ انہوں پتہ ہے. واہ میرا مرشد بھائی، پیر صاحب نجبان، سلام علیکم مصطفی. جدو یزید نے مدینے تے حملہ کیتا تے 10,000 صحابی مروائے. مسجد نبوی گھوڑے کھوتے بن دیتے، صحابیاں نوں چن چن کے مار دے سن. یہ تہاڈیاں سکولاں دی کتاباں گل نہیں لکھی. عام سنی بیچارے نوں پتہ ہی کوئی نہیں ہوندا. یہ میں کہنا منافق دا نام سنی نہیں، سنی نبی دے عاشق دا نام ہے. اوتھی رکھو جی، کوئی شر نہیں لینا ہن، نہیں ٹائم نہیں، واپس چل رہے ہو واپس. میرے دوستو کی کہہ رہے ہیں؟ سنی عاشق ہوتا ہے، سنی منافق نہیں ہوتا. وہ جس گل تے کھڑا ہو گیا وہ سچا کھڑا ہو گیا. مسجد نبوی وچ قتل عام تو بعد صحابہ چھپ گئے، بڑے ظلم ڈھائے انہوں نے. ایک آقا دا چلا جا صحابی سی، انہوں پاگل سمجھ کے سائیں لوگ سمجھ کے چھوڑ دیتا. وہ سائیں لوگ ڈر کے حضور دی قبر مبارک نال بہ رہا. وہ چلا کی کہندا ہے؟ کہندا 3 دن مسجد نبوی چ اذان نہیں ہوئی. ذرا غور نال سنو، اے پتہ نہیں تانوں کیڑی حدیثاں دس دین. 3 دن مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی. بنو امیہ دیا فوجاں نے مسجد کھوڑے دے کھوتے بن دیتے تے قربان جاواں اس مولوی تو جڑا یزید نوں بھی امام لکھے. بدبخت نہ ہو تو میں تو 6واں امام پایا نے. یزید کا اصل جرم مدینے میں قتل و غارت ہے اور مکے کی بربادی. ایک سائیں لوگ ہزاروں صحابہ کی بیٹیوں کی عصمت دری کی گئی. 3 دن تک یزیدی فوجاں لوٹ مار زنا تے بدکاری کر دے رہی ہیں. حرم پاک میں گھوڑے اور گدے باندھے گئے. واقعہ ہرا کہتے ہیں. اس خوف کے عالم میں میرے آقا کا ایک صحابی سرکار کی مسجد کے ساتھ بیٹھا ہے. بنو امیہ والا چھوڑ دیتا، پاگل ہے سائیں لوگ. اس سائیں لوگ دا عقیدہ ویکھو. 3 دن تک مسجد نبوی میں نہ نماز ہوئی نا. وہ پاگل کہندا ہے مسجد تے اذان دی نماز دی بانگ نہیں ہوئی. فرمایا میں سرکار دی قبر نال ٹیک سر جھکائے کھڑا تھا، بیٹھا تھا. جب نماز کا وقت ہوتا تھا میرے آقا کے قبر سے اذان کی آواز آتی تھی. صحابی رسول ہے، عام بندہ نہیں. فرمایا جب نماز کا وقت ہوتا تھا
میرے آقا کی قبر عطر سے اذان کی آواز آتی تھی، جب اقامت کی آواز آتی تھی میں بھی ہاتھ باندھ لیا کرتا تھا، اور قبر والے نال رل کے نماز بھی پڑھ لیندے میرے آقا دے غلام، میں نماز پڑھ لیتا تھا، ہاتھ باندھ لینا ہے۔ خدا گواہ وہ جو قبروں کے اندر دیکھنے والی ٹیم ہے میرے آقا دی فقیراں دی ہو رہے، اور جڑی انہیاں دی ٹیم ہے جنہوں نظر نہیں آندا وہ اور ہے۔ کہانی بیان کر رہا تھا کہ مومن کے لیے تو جنت کی کہانی ہے۔ دیکھو اس ساری کہانی کسی مومن دا ذکر آیا، اس پوری کہانی سزا پانے والے کدھر رب نے کیا مسلمان سزا پہ پاندے سن، جنہوں ہتھوڑے لگ رہے ہیں، خون دے دروائیں ڈبوکے کھا رہے ہیں، آگے سڑ رہے ہیں، میرے آقا نے نہیں کیا میرا کوئی امتی ہے، سفارش کرنی پی جاندی، ورنہ آقا دی شفاعت نو کون منے جنہیں سامنے شفاعت نہیں کیتی۔ ان میں کوئی شخص میرے آقا کو امتی نہیں تھا، سزا کافروں کو ہو رہی تھی۔ جدو مومنوں دا محلہ آیا میرے آقا نظر ماری کہنے لگا فاروق اعظم تیرا محل تے زمرد تے یاقوت تے بنے ہیں، مومنوں کی بستی اور تھی کافروں کی بستی اور تھی۔ فرمایا دل کیتا تیرے محل نو اندر وڑ کے ویکھا، پر عمر فاروق تیری غیرت یاد آ گئی۔ عمر فاروق روندا ہے، آنسو باندھا، کہتا یا رسول اللہ میں غلام، میں نوکر، میں خادم، جناب کو بڑی میری غیرت کیڑی ہو سکتی۔ عمر فاروق شک چ نہیں پیا، شک چ آقا دی جنت ہے، واہ کمال ہے۔ میرے دوستا مسلماناں دی بستی ہور سی تے کافراں دی بستی ہور سی، مومن کی زندگی اور ہے، کافر کی زندگی اور ہے، مومن کی موت اور ہے، کافر کی موت اور ہے۔ لوگوں نو کافراں دے کسے سنا اینج موت آئے گی، ملک الموت روح کھچے گا، اینج کرے گا، اینج کرے گا۔ میں دسیا سی کہ میں تے فقیر ویکھے ٹائم جاندہ پہ نانا جی دی محفل وچ بیٹھیا، کسی پوچھیا ولی دی نشانی کی، آپ فرمان لگے ولی ہوندا ہوئے جدے سامنے ملک الموت ہی نہ کھلا سکے۔ ولی وہ ہوتا ہے جو اس کے سامنے ملک الموت نظریں نہ ملا سکے۔ مولوی بیٹھے سن چوتھی جماعت میں، مرزا ابا جی رحمت اللہ علیہ بیٹھے سن، قبلہ ارشاد بادشاہ شور دا واقعہ، مولوی اتھیام الگ تھانوی بھی بیٹھے سی، میں نکا جیسا اور واقعہ ذہن نقش ہو گیا۔ ایک مولوی بولیا بادشاہ صاحب، انہوں نے کہا بادشاہ صاحب کوئی خیال کرو مسئلہ کر دیاں، اگر ولیاں نال ملک الموت نظر نہیں ملا سکتا تے ولی مردے کنجن؟ آپ نے بیٹھ جا بے وقوف، بیٹھ جا، میں دعوے سے کہتا ہوں لاگو مرنے والا میرے سامنے میں اسے کھڑا کر دوں گا، لیاگو مردہ پہ ہوئے ندا کا عالم تاری ہو میں اسے کھڑا کر دوں گا۔ اللہ کے ولی ملک الموتوں سے نہیں مرتے، وہ تو اس کی رضاؤں پہ جیتے ہیں، اس کی رضاؤں پہ مرتے ہیں، اس کا جب تک رکھتا ہے رہتے ہیں، جب بلاتا ہے تو چلے جاتے ہیں نا۔ زندہ باد۔ سونا ملا دی کہانی ملک الموت کہانی ہے، اور فقیروں کی کہانی رضا کی کہانی ہے، جو رضاؤں پہ جیتے ہیں رضاؤں پہ مرتے ہیں۔ ساری زندگی عشق کمایا جدے نال، 40 سال 50 سال 60 سال راتی دیہڑی جاگیا جدی محبتاں، جد او دا بلاوا آوے آ جاؤ، اس تو سونا بلاوا کیڑا ہو سکتا ہے؟ تمہیں کیا پتا ہے؟ خدا گواہ اگر میں بیان کر دوں کہ مومن کی موت کیسے ہوتی ہے، کسی دا جیڑ تے دل نہ کرے۔ اسلام رحمتوں کا دین ہے، اسلام محبتوں کا دین ہے۔ میرے دوستو میں کوشش کی تھی خدا دی رحمت دساں، ڈران والی پارٹی دوجی ہے۔ ویکو گل سنو میری،
کسے ڈر کے نماز پڑھی کی فائدہ؟ میری گل سن، کسی بندے نے راتی ڈاکو پھڑ لیندے نے، پیسے لا جاندے نے، وہ کہہ کے جی بڑا ثواب ہوا ڈاکو پیسے دیتے ہیں، کی ہے؟ کسی بندے نو ڈاکو لٹ کے لے جان تو کی کہے گا بڑا ثواب ہویا جی میں پیسہ ڈاکو ڈر کے دیتا، ثواب کا ہے؟ خوشی نال تے نیت نال دیندا تے ثواب ہوندا۔ جنہیں ڈر کے نمازاں پڑھیاں وہ ہو رہے، جنہیں عشق نمازاں پڑھیاں وہ ہو رہے، جنہیں عشق نمازاں پڑھیاں وہ ہو رن، اے ڈرے ہو رن۔ میرے دوستو میری گل سنو، دنیا میں خوف، دہشت اور ڈر پھیلانے والا تو دہشت گرد ہوتا ہے۔ آج دنیا ان کو دہشت گرد کہتی ہے، یہ 14 صدیوں کے دہشت گرد ہیں۔ اے 1400 سالاں دے دہشت گرد جنہاں لوکاں نو موتاں تو ڈرایا، جنہاں لوکاں نو قبراں تو ڈرایا۔ میری گل غور نال سن، قبر تے ماں دی چھوڑی ہے۔ دنیا دی کوئی ماں ہر روز صبح و شام اپنے پتر واسطے دعا نہیں کردی، کہ کردی ہے؟ کدھرے وال ہو جائے گی، کدھرے بیمار ہو جائے گی، کدھرے لوڑ پے گی، شادی بیاہ تے ٹر جائے گی۔ دنیا کی کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے صبح و شام دعا نہیں کردی۔ میرے آقا نے فرمایا قبر کی مٹی صبح و شام اس مومن کے لیے زندگی بھر دعا کرتی ہے جس مومن نے اس مٹی میں آ کر دفن ہونا ہوتا ہے۔ جس مٹی 70 سال تیرے لیے دعاواں کیتیاں، جس مٹی نے 60 سال تیرے کو دعاواں کیتیاں، او مٹی تے ماں دی چوڑی نال بھی زیادہ میٹھی ہے۔ انہوں نے خوف پیدا کیے، اینج قبر ہوئے گا، او کافرانہ لوئے گا، او کافرانہ لوئے گا۔ اس ساڑے وابی دیوبندی سمجھ ہی نہیں آتی، کافران والیاں ساریاں شیعہ انہوں نے مولوی انہوں نے فٹ کر دے رہے ہیں۔ اس دنیا چیز تو وہ بہ کے کول سن دے رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، انہاں کہا جی اے جی ڈرو، کیوں ڈرو؟ موت کو ڈرو، اللہ کو ڈرو، فلانی شے کو ڈرو۔ پنڈاں سبور شریف سارا گجرات مجھاں بڑیاں سونیاں رکھ دیں، یہ گجرات والے گل سن، مجھ چنگی شے ہے کہ نہیں؟ یہ ڈر جائے، ڈری مجھ پھیڑی ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ سارے پنڈ لئی وقت ہے کہ نہیں؟ ڈری بلی بندے نو پی جاتی ہے کہ نہیں؟ تے ڈریا بندہ ہر ایک نو پئی پھردا، گھر والا نو پیا، باہر بھی پیا۔ ڈریا بندہ کدے نارمل انسان نہیں ہو سکتا۔ جتنے لوگ انہاں ڈراوا پارٹیاں دے ہتھے چڑھے انہاں دی آدھیاں زندگیاں برباد ہو گئی۔ تکو نا میری گل سنو، میں کئی دفعہ دسیا ڈر اور خوف منفی قوت ہے، محبت مثبت قوت ہے۔ انسان دی فطرت ہے جس چیز کو ڈرے وہ نیڑے نہیں جانا، کہ جاندے ہو؟ کوئی سپ ہوئے ہاتھ نال نہیں پھڑتے، چور ڈاکو دے نیڑے جا کے سلام نہیں کرتے۔ میری گل غور نال سنو، آج انسان جس چیز سے ڈرے اس چیز سے نفرت کرتا ہے، اور جتھے پیار کرتا ہے اتھے ڈردا ہی نہیں۔ ہاں، نہ موت کو لو ڈردا ہے، نہ قبر کو ڈردا ہے، اس لیے کہ وہ خدا اور خدا کے رسول سے پیار کرتا ہے۔ سنی کہانی دسا، جڑا پیار کرتا ہے وہ ڈردا نہیں، تے جڑا خوف کھاوے وہ ڈرن والی چیز دے نیڑے لگدا نہیں۔ انہاں کیا اللہ کو ڈرو تو پھر اللہ دے نیڑے کون لگے گا؟ خدا ڈراؤنی چیز ہے، کسی بھیانک شے کا نام ہے؟ اللہ کو ڈرو، تقویٰ کا میں نے خوف نکالا۔ اللہ اکبر، کتھے کتھے میں انگلیاں رکھاں؟ میرے دوستو، تقویٰ مقام محبت ہے۔ تقویٰ ایک کبھی ہوا تو بات کروں گا۔ تو میں آج اور یہ معراج کا واقعہ ہے، اتنا خوبصورت واقعہ ہے، میں اس تو تمہیں سمجھاتا رہنا کہ میرے آقا سے وفا کرنے والے اور تھے، میرے آقا کے گستاخ اور ہیں۔ میرے امام اعظم نے فرمایا کہ جڑا بندہ کبھی نبی پاک دے کپڑے میلے سن، فرمایا دی توڑ لا دیو، اسے گستاخی دا پہلی۔
ایک باری میرے آقا نے بہتا تیل لا لیا سر تے تھلے وگایا معاذ اللہ. میرے امام اعظم فرماندے نے سچی حدیث ہے جڑا بار بار بیان کرے او دی بھی توڑ لا دیو. سچی حدیث بیان کرن تے بھی لا دیو کہ میرے آقا کی توہین ہوتی ہے.